ہلو ہیلو، آپ بات کیجیے، یا تو کسی اور سے آپ بات کیجیے یا ان سے بات کیجیے. یہ آپ کو جب وقت ہو تب بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی کون ہے آپ؟ ابھی تو آپ نے بات کی تھی، ابھی آپ پوچھ رہے کون ہیں آپ؟ جی تو جی آپ بتا. نہیں میں بات کر رہا تھا، تو مجھے آپ کی جو ہے مطلب جو آپ پیش کر رہے تھے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے میں نے یہ حضرت کو لائن پہ لیا ہے کہ آپ دونوں بات کریں تو تاکہ میں سنوں سمجھوں اس کو. بتائیے کیا؟ جی کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی میں نے ان کی مفتی زبیر صاحب کے جو ان کی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، یہ ہمارے مطلب علماء دیوبند کے اکابرین کی کتابوں کو یہ باتیں پیش کر کے مطلب بتا رہے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی تمیز ایمان میں ہے کہ اگر قائل نے اس سے پہلے کفر مراد لیا ہو تو وہ کفر ہے، ورنہ ہرگز کفر نہ ہوگا. یہ فاضل بریلوی کا اصول ہے. تو یہاں تک بات پہنچی تھی، تو مفتی صاحب اس پر مطلب سمجھا رہے تھے میرے کو، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے میں نے سوچا آپ کو لائن پہ لے لوں اچھا، تو آپ تاکہ سمجھ میں آئے بات. تو اس عبارت کے تعلق سے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب ایک منٹ سنیے. آپ نے جو عبارت پیش کی ہے کہ حکم کفر کا جزم کیا ہے، اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے اس سے پہلو کفر مراد لے ورنہ ہرگز کفر نہیں ہوگا. اس کے آگے آپ پڑھیے، ضروری تنبیہ احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جی. بات ہو رہی ہے یہاں بات احتمال میں ہے جس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں. اچھا اگر مفتی صاحب کوئی ایک بات منٹ. صریح ہے تو صریح تو الصریح یلحق الصریح، صریح کو ملحق ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے اس میں تعویل نہیں سنی جاتی ہے. آپ اچھا بتائیے. جی، جو ضروریات دین کا منکر ہو، ہے نا، یعنی مان لیجئے کسی نے جو ہے جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا اور انبیاء کا انکار کر دیا، ہے نا، تو کیا اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی؟ بالکل یہ صحیح ہے، بالکل صریح کفر ہے. تو اس میں تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. نہیں. اچھا، تو پھر یہی بات مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے الکوکبۃ الشہابیہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کیا کہ اسماعیل دہلوی نے یہاں تمام ایمانیات کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا، پھر اس کی تکفیر نہیں کی ہے، اس کو جو ہے اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں جو لا الہ الا اللہ میں شمار کرنے کی دو وجہ ہیں. سنیے نا، میں بتا رہا ہوں، پہلے سن لیجئے. میں نے سن لی آپ کی بات، میری بات سنیے. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے اوپر بھی تکفیر کا حکم نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. پہلے پوری عبارت آپ پڑھا کریں، آخر کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ کفر جو ہے علماء اہل سنت کے اجماع کے ساتھ کفر دو طریقے کا ہے، کفر کلامی اور کفر فقہی. ٹھیک ہے؟ تو کفر کلامی چونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اصول متکلمین پر ہیں، اور اصول متکلمین کے مطابق وہ چیزیں حاصل نہیں ہوئیں جس سے متکلمین کفر کرتے ہیں. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کفر فقہی ہے، آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت سنیے پوری بات سنیے پہلے. اعلیٰ حضرت ان کو کافر فقہی کہا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آخری وقت میں، موت کے وقت میں ان کی توبہ مشہور تھی، مولانا اسماعیل. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بطور احتیاط اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی ان کو کافر کہے تو اس کو ہم منع بھی نہ کرتے، کہ جس طرح سے یزید کا معاملہ ہے کہ ہم خود کافر نہ کہیں گے، اگر کوئی کہے تو اس کو منع بھی نہ کریں گے. شرع عقائد کا یہی فیصلہ ہے. اس سے کوئی نہیں ہے کہ صاحب اس میں نہیں کہا، یہ تو بطور احتیاط کے موت کے وقت کی توبہ مشہور ہے. جی اچھا، اب میں بولوں. دیکھیے آپ نے کیا بولا ہے کہ متکلمین کے مذہب پر انہوں نے جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کی ہے نا؟ ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ تو بھائی آپ ہی کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ
فقہا و متکلمین جو ہیں، یعنی دونوں، جو ضروریات دین کا منکر ہو، دونوں برابر ہے، دونوں متفق ہیں، وہ دونوں تکفیر کرتے ہیں۔ جو ضروریات دین کا انکار کر دے اس کی فقہا بھی جو ہے کیا بولتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، اور متکلمین بھی تکفیر کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، لیکن تو یہ تو آپ کی بات باطل ہو گئی، کیونکہ سنیے نا، اب میں بتا رہا ہوں، جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود مانا ہے کہ یہاں پر اسماعیل دہلوی نے جو ہے تمام ایمانیت کا انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، یہ الفاظ موجود ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور فرماتے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے یہ صریح کفر ہے، ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ اب فقہا بھی ایسے انسان کی، فقہا بھی تکفیر کرتے ہیں اور متکلمین بھی تکفیر کرتے ہیں، تو یہ فقہا اور متکلمین کا جو فرق آپ لا رہے ہیں یہ باطل ہو گیا۔ اب جب آپ دو وجہ کسی مجیب سے سنیں گے، اب سنیے، اب آپ نے توبہ کی بات چھیڑی ہے، سنیے نا، جی ہم دیکھو آپ نے جو باتیں کی ہیں میں مختصر جواب دے رہا ہوں، آپ خاموش رہیں، میرے بیچ میں نہ بولے۔ پھر آپ نے کہا کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی آخری وقت میں، اس وجہ سے جو ہے اعلیٰ حضرت نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے نا؟ تو تکفیر نہیں کی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے تک یہ فرمایا کہ ہم محتاطین میں سے ہیں، اور محتاطین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بطور احتیاط ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اچھا مفتی زبیر صاحب، آپ اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر سے جو ہے کیا بولتے ہیں احتیاط کیا ہے؟ توبہ ہونے کی، توبہ ہونے کے بعد مطلب؟ ارے میری بات نہیں سمجھ رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو توبہ کی بات کہہ رہے ہیں نا، کہ آخری وقت میں ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے ان کو یزید کی طرح مانا، فلا فلا جو آپ نے کہا ہے نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی کسی کتب سے، میں تمہید ایمان کی بات نہیں کرتا، الکوکبۃ الشابیہ کی بات نہیں کرتا، اور سبحان صبح کی بات نہیں کرتا، ہے نا، تو میں تمام کتابوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت کی کسی کتب سے یہ ثابت کر دیں کہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر سے احتیاط اس لیے کیا ہے کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ تب آپ دیکھ لیجئے اس میں، جی بتائیے، شریعت میں، احکام شریعت میں آپ پڑھیے، فتح رضویہ کی جلد نمبر 15 میں پڑھیے، کیا ہے 30 جلدوں میں چھپ کے آئی ہے، کیا ہے اس میں عبارت؟ کیونکہ میں تکفیر نہیں کر، میرے پاس تو کتاب نہیں ہے، وہ میں جو ہے جو عبارت من وان ہے وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ توبہ مشہور ہے اس لیے ہم محتاطین کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے بوجہ احتیاط تکفیر نہیں کرتے۔ اچھا، جب کفریات اور اب اسماعیل دہلوی کے اعلیٰ حضرت نے گنائے تو شروع میں ہی تمہید میں کہا ہے کہ اس قدر کفریات ہیں کہ بالکل کفر، اور کفر فقہی میں تو کوئی کلام نہیں، البتہ توبہ مشہور ہے، اس لیے محتاطین کا کام یہ ہے کہ ہم ان کی تکفیر نہیں، تکفیر سے زبان کو روکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ تکفیر نہیں کرتے۔ میں آپ کو انشاءاللہ من وعن پڑھ کر سنا دوں گا جب لائبریری جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ احکام شریعت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ حوالہ دیجیے گا۔ اب ہمارے پاس جو کتاب ہے المعتمد المستند، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے نا، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بالکل صاف لکھا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور نہ یہ نہ اس نے ڈر محسوس کیا ہے، نہ یہ پچھتایا ہے، نہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہی بات جو ہے، سنیے نا میں بتا رہا ہوں، سنیے اب بتا رہا ہوں نا، ایک توبہ تو وہ ہوتی ہے، ایک توبہ تو ہوتی ہے جو بعد جرم ہو، ٹھیک ہے، اور ایک توبہ وہ ہے کہ جب اس کی شہرت ہو گئی توبہ کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو اسماعیل دہلوی نہیں تھے، ٹھیک ہے، شہرت موت کے وقت کی توبہ کی ہے، وہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، جو بھی جرم کیے ہیں، ثبوت ہے کہ جو ہے اس کا ثبوت کہیں ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کی ہے؟ ثبوت کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہاں بتائیے نا۔ ثبوت صرف کتاب سے نہیں ہوتا، افواہ رجال سے بھی ثبوت ہوتا ہے۔ جس چیز کی شہرت افواہ رجال میں ہو اور وہ زمانہ بھی قریب ہو تو اس کی بات کو جو ہے اگر مانا بھی نہ جائے گا تو کم سے کم شک تو ہوگا۔ اچھا چلیے یہ بتائیے، اگر آج کوئی سنیے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی اور فراست بھی سمجھنا چاہیے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت بے وجہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت سنیے نا، میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی آج یہ مشہور کر دے، ہے نا، غلط ہی مشہور کر دے کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے جو ہے کفر کیا ہے نا،
اس نے کفر کیا ہے، لیکن سنیے نا، اب بتا رہا ہوں، میری بات سنیں، اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کیا تھا، صریح کفر کیا تھا، اس کی جو ہے اس کے کفر پر جو ہے پوری امت کا اجماع تھا، ہے نا، تمام جو ہے فقہاء متکلمین جو اس کی تکفیر کرتے ہیں، ہے نا، اس کے بعد کہے کہ جو ہے میں نے جو کیا بولتے ہیں کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، میں کہتا ہوں کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی، تو کیا اب مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ مسلمان کہیں گے؟ کسی کی بھی شہرت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. نہیں تو شہرت بتائیے نا، ہمیں شہرت بتائیے نا کہ شہرت کیسے ہوئی ہے. اب فتاوی رشیدیہ کی جو عبارت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اس کا عقیدہ ہے، اس پر، اس کے کفر پر اجماع علماء ہے، علماء تو اسی پر جی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو پوری امت کا اجماع ہے. نہیں کس کے کفر پر؟ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کفر و ارتداد پر جو پوری امت کا اجماع ہے. ارتداد اور کفر پر امت کا اجماع ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا. اسماعیل دہلوی کے بالکل لکھا ہے، میں ثابت کروں گا. آپ غلط بول رہے ہیں. میں ثابت کروں گا، یہی جو القوقبۃ الشہابیہ کے اندر، القوقبۃ الشہابیہ ہی کے اندر لکھا ہے. جی میں بھیج دوں گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ سنیے غلام احمد قادیانی نے توبہ مرتے دم تک کی ہی نہیں ہے، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی مشہور کر دے تو وہ جو مشہور کرے گا وہ غلط کرے گا نا اس توبہ کی. یہی تو کہتے ہیں، جب یہ توبہ مشہور ہونے والی بات جو ہے جو توبہ مشہور ہوگی، میں بتا رہا ہوں دو طریقے کے لوگ ہیں، خاموش رہنا، ثقات لوگ ہیں، ایک جو ہے فاسقین لوگ ہیں. قرآن مجید میں کہ فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. اگر توبہ ایسے لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ثقات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بات پر عمل کیا جائے گا، شہرت پر عمل کیا جائے گا. لیکن اگر ایسے لوگوں میں مشہور ہے جو فاسقین ہیں یا اسی کے معتقدین ہیں، اسی کے متبعین ہیں، تو بالکل عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کی جو توبہ مشہور تھی وہ کچھ ثقات لوگوں میں تھی، کچھ شرائط کے مطابق تھی، تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے احتیاط کر لیا. نہیں اب سنو نا، میں بتا رہا ہوں آپ کی کئی کتب میں، سنیے اگر مگر سنتے نہیں ہیں نا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں نا، آپ خاموش رہے نا. نہیں ہم ایک بات بتا رہے ہیں آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود کہا ہے کہ جو ہے اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہی متاع کارواں جو سن 2017 میں چھپتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے نا. اور اسی طریقے سے اہل قبلہ کی تکفیر کتاب ہے. سب آپ جو بتا رہے ہیں کہ صاحب اس میں یہ لکھا، اس میں لکھا ہے، آپ اگر مگر سے تو پہلی بات کسی کو کفر کا اگر مگر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پوری پختہ یقینی بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسا لکھا ہے. کر دو، اگر اس کی ایسے کر دو. نہیں بھائی سنیے نا، جب ایک بندہ جو تکفیر خود کرتا ہے. بات بتائیں، کیا غلام احمد قادیانی کی شہرت سے توبہ مشہور ہے؟ آپ بتائیے. اب سنیے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ بتائیے مجھے. میں بتا رہا ہوں، آپ خاموش رہے. میں کہتا ہوں کہ ایک انسان خود کہتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، پھر اسی انسان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے توبہ کے باعث جو ہے اس کی تکفیر نہیں کی ہے، احتیاط کیا ہے. جب وہ خود جو تکفیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے تکفیر کی ہے، اور اسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جب اس نے یہ کہہ دیا بھائی اگر توبہ اگر مگر آپ کر رہے ہیں یار، سنیے نا، آپ کر، میں بتا رہا ہوں پورا پختہ یقینی بات کر رہا ہوں میں کہ اہل قبلہ کی تکفیر اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر جو ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر لکھا. اب آپ خاموش رہے، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، میری بات سنیں پہلے. میری بات تو سنیے. اگر خبر ہوتی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کی ہی ہے تو اس توبہ پر اجماع بھی ہوتا اور اس پر کفر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی گمراہی والی بات اس کے بارے میں توبہ کر لی. جی اب خاموش رہو. فسق یا کفر کے بارے میں بات کرنا ہی غلط ہے. اب خاموش رہو نا، میں بتا رہا ہوں. بھی اور کفر کا اظہار بھی اس لیے ہوا کہ کیونکہ جو خبر مشہور ہوئی تھی اس میں ہی پختگی نہیں تھی، تو جس طرح سے شک واقع خبر کے ثقہ ہونے میں تھا، ویسے ہی شک واقع اس کے آخری موت کے وقت کفر ہونے میں. ہاں اس نے جو کفریہ باتیں کہی ہیں وہ بالکل حق ہیں، کہی ہیں، لیکن موت کے وقت جو توبہ مشہور ہے اس میں جس طرح سے اس کی خبر میں شک ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کی بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی کی ہو، تو یہ بات الگ ہے. لیکن اس میں پختہ اگر خبر ملتی اور پختہ اجماع ہوتا کہ توبہ کی ہی ہے، یا اس کے قلم سے لکھا ہوا ہوتا، تو پھر اس میں کفر کی فتوے کی بات ہی نہیں تھی. جس نے توبہ کر لی اللہ اس کو معاف کر دیتا. اچھا ٹھیک ہے، آپ خاموش رہے، میری بات سنیں تھوڑی دیر. اگر مگر کر رہے ہیں. نہیں اگر مگر آپ کر رہے ہیں، اگر مگر میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو یقینی بات کر رہا ہوں اور ثبوت دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا, کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں, سنیے نا, جیسے فتاوی رشیدیہ, دیکھو آپ کے, اب آپ پھر بولنے لگے, آخر تک بات پوری سنی. راشد بھائی کو خاموش کرائیں تھوڑی دیر کے لیے. مفتی زبیر صاحب, آپ نے بولا ان کی بھی بات سن لیجیے تھوڑا. دونوں آدمی ایک ساتھ میں بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا. میں کہہ رہا ہوں, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کئی جو مناظر ہیں جنہوں نے دیوبند کے خلاف اپنی کتابیں لکھی ہیں, ہے نا, اس میں جو ہے انہوں نے فتاوی رشیدیہ کو دلیل بنایا ہے کہ جو ہے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے تعلق سے جو ہے کیا بولتے ہیں, کسی نے سوال کیا تھا کہ اس نے توبہ کی کر لی تھی, ہے نا. تو فتاوی رشیدیہ میں جس کو تم لوگوں نے, جس عبارت کو تم لوگوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے مناظروں میں اور جو ہے اپنی کتابوں میں, تو اسی فتاوی رشیدیہ میں اس کی تردید بھی موجود ہے کہ یہ اہل بدعت کا افطرا ہے, جھوٹ ہے, یہ ایسی بات ہی نہیں ہے. سنیے اب ایک انسان جو تکفیر کرتا ہے, اب پھر بولنے لگے, اب خاموش رہیں. خاموش رہے نا, بولیے. اب جس کے تعلق سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ مشہور ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے تکفیر نہیں کی ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. اب وہی انسان خود کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے توبہ نہیں کی ہے, پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ توبہ مشہور ہونے کے وجہ سے جو ہے تکفیر نہیں کی ہے, تو یہ تو جھوٹی بات ہے. اب شریف الحق امجدی جو آپ کے بہت بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, انہوں نے تحقیقات کے اندر جو لکھا ہے کہ وہاں پر تو انہوں نے یہ تھوڑی لکھا ہے کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی اس وجہ سے جو ہے تکفیر نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب پیش ہوا تو ان کو جو اسلام کا پہلو نظر آیا ہے, اس وجہ سے تکفیر نہیں کی ہے, اس وجہ سے کف لسان فرمایا ہے. اب یہ دیکھو تمہارے اندر تضاد آ رہا ہے. ایک تمہارا علامہ, خاموش رہو نا, لمبا نہیں, مختصر بات کیجیے. جی مختصر ہی کرو آپ. اتنی دیر سے میرے آپ خود بول رہے تھے, میں خاموش تھا, اور جب میں بول رہا تھا تب بھی آپ بول رہے تھے. سن لیجیے, بتائیے نا, میں بتا رہا ہوں, سنیے نا. پہلے تیسری بات میں کر رہا ہوں, پہلے 2 باتوں کا جواب سن لیجیے آپ. مختصر جواب دیجیے گا. ہاں, مطلب آپ تو طویل کرتے ہیں اور میں مختصر. طویل کیا, کہاں طویل کیا, ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے مجھے بولتے ہوئے. یہ کہا کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی اسماعیل نے توبہ نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ اہل بدعت کا افتراء ہے کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی. اصول مناظرہ میں سے یہ ہے کہ جو آدمی مخالف ہوتا ہے اس کی دلیل اپنے مخالف والے کو کم نہیں کرتی. ہمیں مولوی رشید احمد گنگوئی نے اہل بدعت کہا, ٹھیک ہے, تو ان کی دلیل ہمیں کام نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ توبہ نہیں کی تو ہم اس کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ تو کیسے آپ لوگوں نے اس کو دلیل پیش کر دیا فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دے کر؟ اس کا بھی جواب دیتے جائیں نا, اس کا بھی جواب دیتے جائیں. ہم نے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ کاشف اقبال تمہارا مناظر ہے, اس نے خود لکھا ہے فتاوی رشیدیہ. آپ پہلے سنیے, آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے, تعویل پیش کر رہے ہیں. ان کو چھپائیے نا, بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بولیے. ہاں, اب جب فتاوی رشیدیہ کی جو آپ بات پیش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ فریق مخالف کی کتاب ہے, ہمیں ان کی دلیل کوئی کام نہیں دے گی. ہماری جو اپنی بات ہے, اب ہمیں انہوں نے بھلے اہل بدعت کہا, لیکن ہمارے جو علماء نے خبر دی تو ہمارے لیے تو ہمارے علماء ثقات ہیں, کیونکہ فریق مخالف ہمارے لیے ثقات نہیں ہے. تو جب ہمارے علماء ہمارے لیے ثقات ہیں تو اسی خبر پہ بھروسہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ خبر جو ہے وہ مشہور تھی تو اس کو مانا جائے گا. فریق مخالف نے لکھا کہ اہل بدعت کا افتراء ہے, تو ہم اس کی اس دلیل کا کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ اس نے سچ لکھا ہو, کیونکہ ہمارا فریق مخالف ہے. ہم اس کی دلیل کو کیسے معتبر مان سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی, میں پھر بھول گیا. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی اس میں؟ المعتمد المستند. ہاں, کیا کہ وہ توبہ نہیں کی تھی, ہے نا, اسماعیل دہلوی نے. جی, تو وہ تو میں نے آپ کو جواب پہلے دے دیا تھا. توبہ ایک وہ ہوتی ہے جو بعد جرم ہو, اور ایک توبہ وہ ہے کہ سارے جرائم کے بعد وہ موت کے وقت کی توبہ کی شہرت کی بات ہے. بعد جرم لکھا ہے, ہم کو ثابت کر کے دینا. نہیں, تو کوئی بھی توبہ
अगर तो आप मुझे ये साबित कर दीजिए कि तौबा नहीं की थी उसने। हाँ, मैं साबित करके दे रहा हूँ ना, आपके आला हजरत से मैं साबित करके दे रहा हूँ। क्या तौबा नहीं की थी ये साबित कर दीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल यही साबित कर रहा हूँ। बिल्कुल लाइए, कतई तौर पर साबित कर दीजिए। और ये भी हमारे उलमा से ये भी साबित कर दीजिए। अब देखो, दो बातों का जवाब आपने दे दिया। अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ। सुनिए पहले, अभी नहीं, मेरी बात सुनिए। और हमारे उलमा से आप ये भी साबित कर दीजिए कि जो शोहरत की खबर है वो गलत है। जी जी, अफवाह है, हाँ, ठीक है जी, गलत है, आप मुझे ये भी साबित जी, अफवाह साबित करूंगा, ठीक है ना। हाँ, अब सुनिए, अल-मुअतमदुल मुस्तनद जो है किताब, उसमें साफ ऐलान है, साफ जो इकरार किया है तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने कि इस्माइल दहलवी ने ना तौबा की है, ना पछताया है, ना डरा है ना, ना इस्तगफार किया है ना, और ना उसने गलती का एतराफ किया है। हाँ। और इसी तरीके से अहले क़िबला की तकफीर इस किताब के अंदर भी जो है लिखा हुआ है कि यही बात लिखी हुई है कि इससे मुराद जो है नजदियों का सरगना इस्माइल दहलवी है ना। और मताए कारवां के अंदर तो वाज़े कर दिया इन लोगों ने कि जो 70 कुफ्र साबित किया आला हजरत ने, फिर जो है क्या बोलते हैं इस्माइल दहलवी की जो है तकफीर नहीं की है, और उसने जो है क्या बोलते हैं ये भी लिखा है कि उसने तौबा नहीं की। तो ये सारी तुम्हारे घर में सबूत मिल रहा। अब तुम्हारे घर की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है, ठीक है। फतावा रशीदिया को तुम नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे मौलवी पेश कर रहे हैं बतौर दलील, ठीक है। तो आप उसको कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। तो अपने घर की बात मानो, अपने आला हजरत की बात मानो, अपने उलमा की बात, वो तो साफ कह रहे हैं कि इसने तौबा ही नहीं की है, ठीक। एक बात, अब ये शिफा शरीफ में, बज़्ज़ाज़िया में, तमाम दीगर कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है, अजमाअल मुस्लिमून इन शातमहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरुन मन शक्क फी अज़ाबिही व कुफ्रिही कफर, है ना। ये मौजूद है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे या आपको ऐब लगा, आप में ऐब निकाले, या जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करे, ठीक है ना, तो पूरी मुसलमानों का इजमा है कि जो है ऐसा इंसान जो काफिर है, जो उसके कुफ्र में शक करे या जो उसको काफिर ना कहे, वो खुद काफिर है ना। तो आपके आला हजरत ने खुद इकरार किया है कि इसने अल्लाह के नबी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, ये इतना बड़ा अल्लाह के नबी को गाली देने वाला, इतना बड़ा गुस्ताख है, इतना बड़ा तौहीन करने वाला है कि जो है किसी पंडित और मुशरिकों ने ऐसी गुस्ताखी और ऐसी गालियां नहीं दी हैं। उसके बावजूद जो है तमहीद ईमान में लिखता है कि जो है मैं इस्माइल दहलवी की तकफीर नहीं करता हूँ। वजह क्या बताई? क्योंकि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया। आला हजरत ने जो वजूहात बताई हैं वो तौबा की नहीं बताई है। वो आला हजरत ने जो वजूहात बताई हैं, दो वजूहात बताई हैं, एक तो मुतकल्लिमीन का मजहब है और दूसरी बात यह है कि अहले क़िबला की तकफीर है ना, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया है। ये दो वजूहात आला हजरत ने बयान की है। मैं चैलेंज करता हूं कि तुम जो है आला हजरत के किसी कुतुब से यह साबित कर दो कि आला हजरत ने तौबा मशहूर होने की बाइस जो है इस्माइल दहलवी की तकफीर से एहतियात किया है। ये तुम साबित करो, हम साबित कर रहे हैं। में लिख रहा है, आप मुझे ये बताइए जो आपने अल-मुअतमदुल मुस्तनद की जो आपने इबारत पेश की थी वो मुझे बताइए कौन से सफ़े पर है? वो 258 सफ़ा नंबर 258। हाँ, गालिबन यही है क्योंकि इस वक्त खुली नहीं है किताब। तो आपके पास नहीं है इस वक्त? मैं मेरे जहन में है, सफ़ा नंबर है, इबारत भी है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। अब आप इसमें चूंकि ये इबारत जो आप पेश कर रहे हैं जो है अल-मुअतमदुल मुस्तनद की, ठीक है, हाँ, ये इबारत उसके अंदर मौजूद नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। और अच्छा, अगर है तो देखिए राशिद भाई, इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि इसमें ये इबारत मौजूद नहीं है। और अगर है तो पहले मैं उसको देखता हूँ कि वो है या नहीं है। हाँ, सबसे पहले आपने कहा कि इसमें ये इबारत मौजूद नहीं है, क्योंकि इस इबारत से आपका आला हज़रत खुद काफिर हो रहा है ना, इसलिए आपने इनकार कर दिया है। आपने फिर बेअदबी कर दी। बेअदबी कहाँ की है यार? मैं तो बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। खुद काफिर हो रहा है, ये देखिए आप लोगों की तो ज़बान। क्या कहूँ मैं, खुद काफिर हो रहे हैं। ये देखिए आप कैसे ये कह सकते हैं कि काफिर हो? अगर तो आप क्या आला हज़रत को काफिर मान रहे हैं?
آپ حالات کافر مانتے ہیں؟ بالکل اس کا کفر لوٹا ہے اور وہ اپنی عبارات فتاویٰ کی روشنی میں خود کافر ہے. آپ سنیے ہم تو اس کی عبارات فتاویٰ کی روشنی میں خود کافر اس کو مانتے ہیں. سنیے جی مولوی اشرف علی تھانوی سامعین دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کا جو دفاع نہیں کیا ہے. انہوں نے جتنی تعویلیں پیش کی ہم نے جو ان تعویلوں کو حبا منصورہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کس وجہ سے اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ تو سنو نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عبارات فتاویٰ جات کی روشنی میں کافر ہے. ارے پہلے سنیے. جی بولو. اب مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، یہ تمہارے گھر کے اصول کے خلاف ہے. زیر و زبر کتاب جو ارشد القادری کی ہے اس کے اصول کے خلاف ہے. آپ نہیں ثابت کر سکتے، آپ یہ پیش ہی نہیں کر سکتے. مولانا تھانوی کی بات آپ نہیں پیش کر سکتے. میں اصول بتاؤں آپ کو. کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں گھر کی گواہی زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اس سلسلے میں باہر کی کوئی دلیل. سنو نا میں اصول بتا رہا ہوں. اگر آپ کسی کے قائل ہیں، آپ میں اصول بتا رہا ہوں. میں اصول بتا رہا ہوں. اصول نہیں، آپ غلط اصول بتا رہے ہیں. یہ اصول دیکھ لیجیے. میں اصول بتا رہا ہوں. تو آپ اصول پہلے اصول لکھو. تمہارے مجدد نے اصول، تمہارے مجدد کے ماننے والوں نے اصول لکھا. اب یہ اصول سنو. پہلے بات سن لیجیے. پہلے اصول کے خلاف ورزی کرو گے آپ. چونکہ اب آپ کا بیڑا گرک ہونے والا تھا. کچھ نہیں. پہلے پوری بات سنیے. پوری بات سنیے. پہلے میری بات سنو. پہلے میری بات سنو. کے بارے میں آپ راشد بھائی دیکھ لیجیے، اپنے اصولوں کا خون کر رہے ہیں. اپنے اصولوں کا خون کر رہے ہیں. آپ سنیے آپ پہلے سنیے. کیا مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے مجالس الحکمت، اس کے اندر ان سے پوچھا گیا کیا اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت لکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھا ہے. جھوٹ بول رہے ہو. میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں کہ مولوی دیکھ لیے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. وہاں پر اعلیٰ حضرت لکھا ہے نہیں. جھوٹ بول رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلے پڑھ کے آؤ. پہلے پڑھ کے آؤ. اگر اس طرح سے سیکھیں گے تو میں آپ سے بات نہیں. تو جھوٹ بول رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو. وہاں پر یہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں ہے. سیکھنا بند کیجیے. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے گھر کے اصولوں کا خون کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری زیر و زبر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تمہارا ارشد القادری، میری بات ٹھیک ہے نا، تمہارا رئیس المناظر ہے، اس نے خود لکھا ہے زیر و زبر کے کتاب کے اندر. تم میں اصول کے خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے اصولوں کا خون کیوں کر رہے ہو؟ اس سے مانے گا. اپنے اصولوں کا خون تو آپ مانیں گے اس کو. تم یہ اعلان کر دو کہ ہم اپنے اصولوں کا خون کر رہے ہیں. دیوبند کے قائل ہیں نہیں؟ ارے تم تو تمہارے گھر کا اصول میں پیش کر قائل ہیں یا نہیں؟ اگر آپ دیوبند کے یہاں پر یہ اعلان کر دو کہ ہم اپنے گھر کا اصولوں کا خون کر رہے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہو ہی نہیں سنو نا، میں اصول بتا رہا ہوں. میں اصول بتا رہا ہوں. اصول ہے ہی نہیں. آپ پہلے سامعین دیکھ لیجیے. بات کا انکار کر دیں گے. مفتی زبیر صاحب، ہلو مفتی زبیر صاحب بولیے. ہلو جی، دونوں آدمی ایک ساتھ میں بولیں گے تو کیسے مطلب کچھ سمجھ نہیں. میری بات سنیے نا پہلے پوری. تو میں چلیے ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں سنیے. جو بات تو جو بھی ہوتی ہے اس بات تو صحیح ہے کہ اصول کے دائرے میں ہونی چاہیے. تو اگر یہ جو اصول ہیں تو دیوبند کی بات تو مانیں گے نا آپ. ہاں تو ایک منٹ. راشد بھائی ہم نے ان سے یہ کہا ہے، انہوں نے ہم سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو آپ کافر مانتے ہیں، تو ہم نے کہا اس کی عبارات دیکھ لوں نا جو آپ پیش کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی عبارات کی تھی. ابھی دیکھیے آپ کا جھوٹ تو ایسے پکڑا گیا. ابھی آپ نے ایک عبارت پیش کی تھی کہ کفر وہ مانا جائے گا جس کا آدمی خود قائل ہو. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود آگے لکھا ہے کہ یہ اس کفر کی بات چلی جس میں احتمال، ورنہ سری میں کوئی جو ہے تعویل نہیں ہوگی. سری کو کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، کیونکہ آپ عبارت توڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں. اس لیے میں آپ کی بات کو کہہ رہا ہوں. آپ یہ میری بات سنیے. مجالس الحکمہ مولوی یہ کس وجہ سے پیش کر رہے ہو تم؟ کس وجہ سے سنیے پہلے میری بات. کس وجہ سے پیش کرو بتاؤ نا. بیچ میں مت بولیے آپ. نہیں آپ کی پہلے وجہ بتائیے کس وجہ سے پیش کر رہے ہو. آپ کی پوری بات سنی کہ نہیں؟ میں نے کس وجہ سے پیش کر رہے ہو؟ بے ڈھنگی باتیں نہیں کرنا پسند کرتے. آپ کی پوری بات سنی کہ نہیں؟ سنیے میری بات سنیے. ایک منٹ میں دونوں آزاد میری بات سنیے. دیکھیے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولانا عارف اللہ قاری صاحب نے آپ کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کیا جس کو آپ نے دیکھ کر کہا کہ یہ عبارت. بھائی پہلے میری بات سننے دو نا. مجھے تو تم روک رہے تھے کہ آپ میری بات سنیے. ان کو تو روکو نا. پہلے میری بات سنیے نا. ارے میں تو خاموش ہوں نا. چھپائیے نا آپ, کیونکہ آپ بیچ میں مت بولیے. بات میری اور آپ کی چل رہی ہے. آپ سنیے. ہاں نہیں تو دونوں آدمی ایک ساتھ میں مت بولیے نا, مزہ نہیں آئے گا نا. خاموش کیجیے, میری بات مکمل ہونے دیجیے نا.
नाथ ये जो आप के घर का उसूल बता रहे हैं, इनका उसूल को सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात कीजिए या पता कर लीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे आप? चलिए मौलाना आरिफुल्लाह क़ारी साहब, इनको 1 मिनट बोलने दीजिए। चलिए जी जी चलिए, ये 39 कट हो रहा है, मैं 1 मिनट आपको मौका दिया। चलिए बोलिए, भारत करिए 36 मिनट हो रहा है, किसी ने तक बोलिए। चलिए 1 मिनट, चलिए मुफ्ती जुबैर साहब बोलिएगा। हेलो मुफ्ती जुबैर साहब, हेलो हेलो मौलाना आरिफुल्लाह क़ारी साहब। जी जी मुफ्ती जुबैर साहब की आवाज नहीं आ रही है। अब भाई हमें तो पता नहीं है, लेकिन कॉन्फ्रेंस तो है, ऐसा कुछ तो इसमें समझ नहीं रहा कि वो फोन काट रही है कहाँ है। हेलो मुफ्ती जुबैर साहब, हेलो हेलो मुफ्ती जुबैर साहब, इन्होंने सरी क्या कहते हैं कि आपने जो इबारत पेश की सरी उन्होंने इनकार कर दिया कि किताब में है ही नहीं, और अपने उसूलों के भाग में जब आप जेर जबर से इनके घर के उसूल बतला रहे हैं, ये सुनने तैयार नहीं है। जी जी हमने जो ये बात कही है कि आला हजरत जो है अपनी इबारात फतावा जात की रोशनी में खुद काफिर है। अब इस मेरे अल्फाज पर, इस दावे पर जो है इन्होंने मजालिसुल हिकमा की इबारत पेश करनी चाहिए, उसमें भी आला हजरत का नाम लिया इन्होंने, तो आला हजरत का वहाँ पर नाम नहीं है, एक बात ठीक है ना। और ये जो है इनके, ये जो मजालिसुल हिकमा की इबारत पेश करने के लिए इतने उतावले हैं, तो ये इनके घर के उसूल के खिलाफ है ना। कि हम बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि तुम मजालिसुल हिकमा क्या, तुम हमारी किसी भी किताब का जो हवाला पेश करो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम ये ऐलान कर देना कि जो है हम अपने उसूलों का खून कर रहे हैं, हम जो अपने उसूलों के बागी हैं, हम अपने उसूलों को नहीं मानते हैं, ठीक है, हम बेढंगे हैं, हम बेउसूल हैं, हम जैसे चाहे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस ऐलान के बाद जो है तुम हमारे अकाबिर की कोई भी इबारत पेश करो। दूसरी बात, जब तुम मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पेश करोगे तो तुमको ये साबित भी करके देना होगा कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी की तमाम इबारात और जो है उसके अकायद व नजरियात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा कहा, उसके बाद तुम जो है ये इबारत पेश कर सकते हो, तुम ये साबित करोगे कि वो मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है ना। ये इनको साबित करके देना है। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ज़ेर ज़बर में ये खुद उसूल लिखा हुआ है, अरशदुल कादरी ने लिखा है कि इस सिलसिले में बाहर से कोई दलील पेश करने की जरूरत नहीं है ना, बाहर से कोई दलील पेश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस सिलसिले में तो घर की गवाही ज्यादा मोतबर है, क्योंकि यहाँ पर चूचरा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो हम जो आला हजरत को काफिर साबित कर रहे हैं, उसको दुनिया का बदतरीन लानती मरदूद इंसान साबित कर रहे हैं, तो उसी की घर से, उसी की इबारात से, उसी के फतावाजात से, उसी के जुबान कलम से साबित कर रहे हैं, कादरी के उसूल से। हाँ, ये और इनका और ये भी एक बात है कि इनका जो गाजी मिल्लत है ना, उसने भी यही लिखा हुआ है किताब का। गाजी मिल्लत क्या नाम है इसका? गाजी देखना पड़ेगा हवाला, लेकिन गाजी मिल्लत है कोई इनका। तो उसने भी यही उसूल लिखा है कि जब उलमाए देवबंद अपने ही फतावाजात की रोशनी में क्या बोलते हैं, काफिर है, जिंदीक है, मुल्हिद है, जहन्नमी है, तो उलमाए बरेलविया के फतावाजात नकल करने की चंदा जरूरत नहीं। तो यही हम कहते हैं कि जब आला हजरत खुद अपनी इबारात फतावाजात और उसूल और अपने उलमा की इबारात फतावाजात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन लानती जहन्नमी खारजी कुत्ता है, काफिर है, तो उलमाए देवबंद की इबारात और फतावाजात नकल करने की चंदा जरूरत नहीं। बरेल तुम्हारे घर के उसूल के तहत मैं बात करता हूँ। तुम तो या तो ये ऐलान करो कि हम अपने घर के उसूलों को नहीं मानते, फिर पेश करो। तो जब पेश करोगे तुम ये साबित करोगे कि जो है ये जो है मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे आला हजरत के अकायद व नजरिया से, उसके बाद ये ऐसा कहा है। मर जाएंगे बरेली भी, लेकिन कभी भी उसूल के तहत बात नहीं करेंगे। जी, इसीलिए क्या कहते हैं कि अपने उसूल में फंस गए, इसीलिए बंदा या तो फोन काट के भाग गए। जी जी, अब ये कह रहे हैं कि तौबा मशहूर हो गई थी, है ना राशिद भाई, कितना तजाद इसमें है। तो अब देखिए, अहमद रजा बरेलवी खुद, जी, जब अहमद रजा बरेलवी खुद कह रहा है कि मैं उसकी तफसीर क्या कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
نے मना फरमाया है, इस वजह पर नहीं कर रहा हूँ। जी जी, आला हजरत ने 2 वजूहात बयान की हैं, तौबा का कोई जिक्र ही नहीं। इसको जरा अहमद रजा किसी नाम से इसको जो है बोला करो, आला हजरत को बोला ही मत करो इसको। जी जी, तो उसने 2 वजूहात बयान किए, तो मुतकल्लिमीन का मज़हब है। दूसरा क्या है कि जो है अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमा, इसलिए उसने तकफीर नहीं की है, क्योंकि मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है क्या बोलते हैं अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से उसने आला हजरत ने सराहतन तस्लीम किया है। और एक जगह तो तहकीकात वाला भी लिख रहा है कि अहमद रजा को क्या कहते हैं, उसमें इस्लाम का पहलू नजर आया। इस्लाम का पहलू नजर आया जी। जब इस्लाम का पहलू नजर आया तो तौबा किस बात की? बेशक, बिल्कुल वाज़ेह बात है यार। या तो आला हजरत को झूठा करार दो, या तो जो शरीफुल हक अमजदी को लात मारो, दोनों है ना जी। कहीं कह रहे हैं पहलू नजर आया, कहीं कह रहे हैं तौबा की जहाँ तक बात है, वो तो जो है उलमाए देवबंद ये 4 जो अकाबिर हैं, इनके बारे में भी जो है इनके घर में मौजूद है कि हो सकता है इन्होंने तौबा कर ली हो, तो इन पर तुम काफिर की रट क्यों लगाते हो? वहाँ पर भी एहतमाल आ गया ना, वहाँ पर भी एहतमाल आ गया कि जो क्या पता हो सकता है कि इन्होंने तौबा कर ली हो। तुम्हारे घर का अल्लामा कह रहा है, हम जो है हवाला हमारे पास मौजूद है, लेकिन जहन में नहीं है इस वक्त, हम लगा देंगे अगर वीडियो में, अगर आप कहेंगे। इंशाल्लाह इसको आप जो है ना हवाला अगर जहन में मौजूद है, आप इसको अगर जहन में याद हो पढ़ दो, और जब इसकी वीडियो बनेगी ना वहाँ पे हवाला इसके ढूंढ के लगवा देंगे इंशाल्लाह। जी जी, तो वहाँ पर जो है उलमाए देवबंद इन 4 अकाबिर के बारे में, मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने जो है तौबा कर ली हो, इसलिए सुकूत इख्तियार करो। क्यों बरेली भी सुकूत नहीं इख्तियार करते हैं, क्यों काफिर कहते हैं? बिल्कुल वहाँ पर भी तौबा का एहतिमाल आ गया। बिल्कुल, ये सारे ढपोसले हैं बरेलियों की, ये शाह साहब की करामत है, और आला हजरत की जो है क्या आला हजरत बोले मत बोला करो, आला हजरत इनके रजा खानियों के है यार। हाँ तो अपनी आवाज से मत बोला करो, अहमद रजा ही बोला करो इसको, का नाम। चलिए खैर, हाँ शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, जज़ाकल्लाह। फोन काट के भाग गया। अल्लाह ताला आपकी जो ये इल्मी गुफ्तगू हुई है, इससे बरेलियों को हिदायत अता फरमाए, जो भी बरेली इसको। जी जी, आमीन आमीन।